انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ممبر کے سامنے جو احباب آگے تشریف لا رہے ہیں، نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے آ جائیں، اور پورے میدان کے اندر جہاں جہاں ہمارے آلات لگے ہوئے ہیں سننے کے لیے، لاؤڈ سپیکر ہیں، ہارن ہیں، وہاں پر ساتھی جمع ہو جائیں جی۔ ممبر کے سامنے گزارش یہ ہے کہ اب کوئی ساتھی نئی نیت نہ باندھے۔ تشریف رکھیں جی، جہاں جگہ جب مل جائے اب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہیں تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عین ممبر کے سامنے ماشاءاللہ مجمع خوب آ گیا ہے، جمع ہو گیا ہے۔ اب ساتھی جو پیچھے سے آ رہے ہیں ممبر کے سامنے، اب ان کو جہاں جگہ مل جائے وہیں تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے۔ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیے، جہاں جگہ مل جائے ممبر کے سامنے وہیں بیٹھ جائیے۔ بیان کے بعد تشکیل بھی ہوگی، مطالبہ ہوگا، یہ سارے عمل کا ایک حصہ ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک اس اجتماعی عمل میں ہمیں بیٹھنا ہے، خواہ ممبر کے سامنے ہوں یا میدان میں کسی حصے میں ہم بیٹھے ہیں، آخر وقت تک ہمیں تشریف رکھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ ممبر کے سامنے کسی ساتھی کو کوئی عذر ہو اور وہ لمبے وقت کے لیے نہیں بیٹھ سکتا تو ان سے گزارش ہے ابھی سے اپنے لیے کناروں پر جگہ تلاش کریں۔ بیان کے درمیان میں بیچ میں اٹھنا انتشار کا سبب بنتا ہے۔ یہ ساتھی جو کھڑے ہوئے ہیں ممبر کے سامنے، یہ اپنے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب ان سے گزارش ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے وہیں بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے۔ آج کی مجلس کے بعد پھر کل صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد روانگی کی بات ہوگی، پھر دعا ہوگی، پھر بہت سارے ساتھی تو اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے، جماعتوں میں نکل جائیں گے، اور جیسے بھی احباب ہیں انہوں نے نیت کی بھی ہے اب ذرا کچھ تھوڑا سا کام ہے گھر سے ہو کر آ جائیں، پھر ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ جیسے بار بار بات آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ آخر میں پھر ہمیں خوب استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا یہاں جمع ہونے کا، جن آداب کے ساتھ ہمیں یہاں پر بیٹھنا تھا، سننا تھا، ہمیں جن آداب کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے یہاں پر رہنا تھا وہ ہم سے ہو نہ سکا۔ خوب اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، اور جو سچے دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ کی دربار میں، اللہ کے دربار میں رجوع ہو کر معافی مانگتا ہے، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں۔ ان کو بٹھا دیجیے، بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے، اللہ کی عنایات، شفقت، لطف و کرم بے پایا ہم پر، بے انتہا ہم پر۔ اور سب سے بڑا کرم اللہ نے یہ کیا ہے ہم پر، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دیا۔
ہماری نسبت ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ امت تو آئی ہے سب سے آخر میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ بہت بڑا رتبہ ہے، یہ اعزاز ہے۔ اس امت کی جو اللہ نے تعریفیں بیان کی ہیں سابقہ امتوں کے سامنے، پھر ہمیں بتایا گیا ہے یہ خیر امم ہے، تمام امتوں سے سب سے بہترین امت ہے۔ جو لفظ اللہ نے ہمارے لیے استعمال فرمایا کلام پاک میں، هو اجتباکم، اللہ نے ہمارا چناؤ کیا تمام انسانوں میں سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ جائیں۔ یہ امت، اس کو اجتماعیت بھی ملی ہے، اس کو نقل و حرکت بھی ملی ہے۔ اجتماعیت تو یہاں تک ہے، فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر ہے، دھڑ ہے، سر میں آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، زبان ہے، دھڑ میں ہاتھ، پاؤں، لیکن یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں۔ بدن کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، یہ ایک حصے کا درد نہیں، یہ سارے بدن کا درد ہے۔ سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور سارا بدن استعمال ہوتا ہے اس ایک عضو کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، سب اکٹھے ہیں۔ اس امت کی قوت اور طاقت کو اللہ نے اکٹھا رہنے میں رکھا ہے۔ یہ امت بڑی مشقت سے، بڑی قربانیوں سے، بڑی تکلیفوں سے بنی ہے۔ اس امت کے بنانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی لگا ہے، صحابہ کا خون لگا ہے، امت کا بہترین طبقہ۔ پھر اس امت کے ذمے ایک بہت اہم کام لگایا گیا۔ یہ امت، اس کے ذمے یہ کام ہے، اس بات کی محنت کرے، کوشش کرے، اس زمین کے اوپر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اللہ کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لوگ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس دین کو دنیا میں عام کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذمے جب کام لگایا تو انہوں نے اس کام کو کس احسن طریقے سے انجام دیا۔ مدینہ منورہ سے نکل گئے، ساری دنیا میں پھیل گئے اس دین کی خاطر۔ اور اس زمانے کے اندر نہ سواریوں کا خاص انتظام، نہ راستوں کا کوئی اچھا انتظام، وہ سارے سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے نکل گئے، اور جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بنی۔ وہ تو نکلتے تھے واپس لوٹ کر آنے کے لیے نہیں، وہ تو جاتے تھے جان دینے کے لیے، اور جہاں جہاں تک گئے، پہنچ سکے گئے، نہیں پہنچ سکے نیت کر کے چلے گئے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ بحر اوقیانوس تک، سمندر میں گھوڑے کو ڈال دیا اور سمندر کا پانی گھوڑے کے سینے تک آ گیا۔ نیت کی، اے اللہ اگر اس سمندر کے اس پار بھی لوگ آباد ہوتے اور میرے علم میں ہوتی یہ بات، میں وہاں بھی جاتا، تیرے نام کو اونچا کرتا۔ نیت کر کے چلے گئے۔
اب جتنی عبادتیں، اذانیں، تبلیغ، مدرسے، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ میں جو کچھ دین کے اعمال ہو رہے ہیں، سب ان کے نامہ اعمال میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے نیت کر لی، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ساری انسانیت کے لیے۔ وہ آخری انسان جو آئے گا قیامت کے قریب، وہ بھی ہماری محنت کے دائرے کے اندر شامل ہے۔ اس کی بھی فکر کرنا۔ کم سے کم ہم ساری انسانیت کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے۔ اور یہ جتنا مجمع آیا ہے، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مجمع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے قبول فرما لے، سب کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں جو غم اور فکر تھا انسانیت کا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر آن گھڑی اس میں سے حصہ نصیب فرما دے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں جانا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، جان اور مال اور اوقات کی قربانی۔ یہ جو قربانی ہے، چاہے حالات سازگار ہوں یا غیر سازگار ہوں، ہمیں تو ہر حال میں نکلنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حال میں نکلنا ہے۔ اور اس راستے کی جو ناگواریاں ہیں، یہ ناگواریاں نہیں ہیں، اسی پر کر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ جو مشقت ہے اس راستے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ بیان شروع ہو رہا ہے۔